مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بعض جو بڑے اخبارات تھے اس زمانے کے وہ 2 صفحے پہ چھپ رہے تھے. فہرستیں دی جاتی تھی انتظامیہ کو اخبارات کی کہ جناب فلاں فلاں صحافی کو اور فلاں فلاں ایڈیٹر کو آپ نکال دیں. ایڈیٹر کا وہ اگر میں نام لوں کچھ کے نجم سیٹھی صاحب جو آج کل تو بہت قریب ہیں وہ شریف خاندان کے, ان کو اغوا کیا گیا تھا. پھر 2015 کا آپ دور یاد کریں جب بول جو ہے وہ سامنے ایک ایز اے بطور نیا چینل یا نیا میڈیا گروپ جو تھا پاکستان کا سب سے بڑا, یہ اس کے آنے کی تیاریاں ہو رہی تھی. اس وقت بھی ایک بڑا شدید کریک ڈاؤن ہوا جس کی آپ کو نظیر نہیں ملتی. جرنلزم کا ایک وسیع تجربہ ہے سر. ہم نے آپ کو دیکھ کے صحافت شروع کی, آپ کی سربراہی میں صحافت شروع کی. میں نے تو اپنے کیریئر کا آغاز ہی آپ کی سربراہی میں کیا. سر کبھی آپ نے ایسی نظیر دیکھی کہ بندہ غائب ہو جاتا ہے, اس کے گھر والوں کو نہیں پتا کہاں چلا گیا, اس کے آفس والوں کو نہیں پتا کیا ٹینشن ہے, آتے ہیں. اب یہ میں اگر اس کو اغوا برائے تاوان کی واردات بھی اگر نہیں پتا چلتی تو آپ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے تھے. سر یہ ہوتا تھا ماضی میں کبھی, یہ اب سامنے آ رہا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے ماضی میں کوئی بہت ہی اچھی روایتیں نہیں ہیں. میں اگر صرف نون لیگ کی بات کروں کہ جن کی حکومت ہے پی ڈی ایم کی, ظاہر ہے کہ سربراہی جو ہے وہ نون لیگ ہی کر رہی ہے نا, تو نون لیگ کا ایک بڑا جب سے 90 میں پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے صحافیوں سے اور صحافتی اداروں سے سینگ پھنسا لیے تھے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 93 تک ان کی حکومت رہی, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت رہی, 96 میں دوبارہ آئے تو پھر انہوں نے یہی کیا. اور اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بعض جو بڑے اخبارات تھے اس زمانے کے وہ 2 صفحے پہ چھپ رہے تھے, اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ باقاعدہ فہرستیں دی جاتی تھی انتظامیہ کو اخبارات کی کہ جناب فلاں فلاں صحافی کو اور فلاں فلاں ایڈیٹر کو آپ نکال دیں. اور اسی زمانے میں مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ باقاعدہ ایڈیٹر کا وہ اگر میں نام لوں کچھ کے نجم سیٹھی صاحب جو آج کل تو بہت قریب ہیں وہ شریف خاندان کے, ان کو اغوا کیا گیا تھا. انہوں نے خود یہ قصہ مجھے بڑا دلچسپ انداز میں سنایا تھا کہ کس طرح ان کا منہ پہ کپڑا باندھ کے لے گئے اور سب کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ. پھر 2015 کا آپ دور یاد کریں جب بول جو ہے وہ سامنے ایک ایز اے بطور نیا چینل یا نیا میڈیا گروپ جو تھا پاکستان کا سب سے بڑا, یہ اس کے آنے کی تیاریاں ہو رہی تھی. اس وقت بھی ایک بڑا شدید کریک ڈاؤن ہوا جس کی آپ کو نظیر نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں جو تسلسل ہے نواز شریف صاحب کی حکومت یا شریف خاندان کی حکومت جب بھی آتی ہے یہ صحافیوں کے ساتھ دور سینگ پھنساتے ہیں. ہاں 2 طرح کی تفریق ہوتی ہے, یہ کوشش پہلے مرحلے پہ کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ملا لیں کسی نہ کسی حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ ہر وقت ان کے گن گاتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا ایک الائڈ میڈیا ہے اور وہ کن وجوہات کی بنا پر ہے مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پر. اور جو ان کی کہتے ہیں نا ان پہ تنقید کرتے ہیں, ان کو آئینہ دکھاتے ہیں, کیونکہ بھائی صحافیوں کا کام جو ہوتا ہے وہ آئینہ دکھانا ہوتا ہے. ہم مدح سراہی تو نہیں کر سکتے, ہم وہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کے اوپر ہم بڑے بڑے وہ لکھیں کہ جی تعریفوں کے کلمات ہم ادا کریں. تو پھر جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ یہی کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں سلمان صاحب, جو ایک بہت بڑا فرق آیا ہے ماضی میں اور اب, جو 5 سال یا 3 سال میں عمل کیا جاتا تھا وہ انہوں نے 8-9 ماہ کے پہلے 8-9 ماہ میں کر دیا. اب تقریباً ان کو 11 ماہ ہونے کو آئے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب انہوں نے اپنے پرانے جو پاس ٹرمز تھا اس کا ریکارڈ بھی کراس کر دیا ہے. کبھی مطلب پہلے بھی صحافیوں کو پکڑا جاتا تھا, وکٹمائزیشن ہوتی تھی, اشتہارات بند ہوتے تھے, چینلز کو وہ کیا جاتا تھا اسٹائپل, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح سے اب آپ دیکھیں نا یک کے بعد دیگرے آپ کتنے صحافیوں کے نام لیں تو اس پہ ارشد شریف جیسا مطلب ہمارا معتبر صحافی, بڑا نام, بہت بڑا اینکر پرسن, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ ایک کہتے ہیں, میں سمجھتا تھا وہ کلائمیکس تھا. اس کے بعد چیزیں ان کو شرمندگی ہوگی کہ آپ نے اتنے اچھے صحافی کو وطن بدر کیا, اس کو ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیا, کہ چیزیں بہتر ہونے لگیں گی. لیکن بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی اور ہماری قوم کی کہ بجائے اس کی چیزوں میں بہتری ہوتی, یہ لوگ خود تنقیدی کرتے, جائزہ لیتے اپنے عمل کا اور یہ چیزوں کو بہتر بناتے. انہوں نے اسی چیزوں کے اوپر مطلب وہی جو ان کی روایات ہیں اس کو جاری و ساری رکھا, منفی روایت جو ہیں, اور اس میں نہ کوئی قانون ہے. دیکھیں بالکل میں اگر کوئی غلط بیانی کروں گا, میں کسی پہ جھوٹا الزام لگاؤں گا تو ہمارے یہاں عدلیہ ہے, ہمارے یہاں ڈیفیمیشن اور لائبل کے قوانین ہیں. آپ بالکل جائیے اور وہاں پہ جا کے آپ مقدمہ درج کیجئے, آپ ہمیں بھی صفائی کا موقع دیں. تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے جتنے بھی ایک کہتے ہیں مہذب ملک ہیں, لیکن شاید اب ہم مہذب نہیں رہے, اور شاید ہمارے انحطاط کا دور انحطاط ہے کہ لوگوں کی امیدیں جو ہیں بالکل بجھ گئی ہیں, کسی کو روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے. بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. آپ سرمایہ داروں سے, سرمایہ کاروں سے, بزنس مین سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ جناب نہ دھندا ہے, دھندا بہت مندہ ہے, اور کسی کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. کہ اتنی ایک کہتے ہیں نا ایک مکمل مایوسی کا دور ہے کہ اس کی مجھے کم از کم اپنی 32 سالہ صحافت میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا برا دور نہیں دیکھا.
کہ جس میں مایوسیاں اور بالکل. اندھیرا. اور عامر بھائی ایک چیز اور بھی ہے, اس چیز کے دو پہلو ہیں. ایک تو چلیں آپ نے جو بات کی, جس طرح سے جو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں وہ ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی. 32 سالہ آپ کا اتنا ایک طویل ایکسپیرینس رہا ہے, لیکن سر یہ طرز گرفتاری, سر یہ کہاں ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلے. گھر والے پریشان, ویڈیو سامنے آ رہی ہے, خوف کی ایک فضا ہو گئی کہ بھائی کون لے کے گیا, کیسے لے کے گیا. پھر سر یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ پھر جا کے ہم تھانوں میں جا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو نہیں لے لیا کہیں, آپ نے تو گرفتاری نہیں کر لی, وہ کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. پھر 18 گھنٹے بعد شو کرنا کہ بھائی ہم نے گرفتاری کی ہے. سر یہ کہاں ہوتا ہے, یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے, اور یہ پاکستان میں کب سے ہونا شروع ہو گیا؟ دنیا کے کسی مہذب ملک میں نہیں ہوتا, اور غالباً ہم جو ہیں مہذب نہیں رہے. لیکن یہاں پر بھی میں نہیں سمجھتا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. ہمیشہ یہ لوگ جب بھی اریسٹ ہوتے ہیں, سیاسی کارکن ہو, کوئی ڈسینٹنگ وائس ہو, اس کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا جاتا ہے. خدا کا شکر ادا کریں کہ مطلب ہے ہم تو صحافی جو ہوتے ہیں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, کہ مگر جو اور کسی عام آدمی کو پکڑتے ہیں اس کا تو 18 گھنٹے بعد بھی پتہ نہیں چلتا. ہم تو شور وور مچا کے, میں تو یہ بڑی ایک کرم ہوتا ہے اللہ میاں کا کہ ہمیں 24 گھنٹے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا صحافی دوست جو ہے, ساتھی جو ہے, وہ کہاں پر ہے, بندہ ہے باقی. ہاں, ورنہ اگر کوئی اور عام شام سا بندہ ہو تو یہ جو پولیس یہاں پہ زیادتیاں کرتی ہے, اور جو اس کی آپ بھیانک, میں نے ایک زمانے میں کرائم رپورٹنگ بھی کی تھی, اور مجھے اندازہ ہے کہ پولیس جس طرح سے تشدد کرتی ہے, جو مطلب ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات ہوتی ہے, جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں دہراؤں گا نہیں, ہمارے اپنے صحافیوں کے ساتھ دوسرے 10-11 ماہ میں کیا ہوا کہ جو عادی مجرموں کے ساتھ آپ کرتے ہوئے کانپیں گے. دیکھیں بات ہوتی تشدد, ہی صرف بات نہیں ہوتی, بات جو ہوتی آپ تذلیل کرتے ہیں, آپ لوگوں کو برہنہ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اور جو چیزیں کرتے ہیں وہ اتنی بری ہیں اور ناقابل بیان ہے کہ آپ اس کو کر سکیں. تو میرے خیال میں ہمارے اداروں کو, ہماری عدلیہ تو مجھے پتا ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ ہمیشہ انصاف و قانون کی اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ عدلیہ کو چیزوں کو انفورس کرنے کے لیے اداروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو پولیس جو ہے, میں نہیں سمجھتا اس میں اچھے افسر بھی ہیں, انہیں بھی کچھ سوچنا چاہیے. حکومت کے ہاتھوں میں اس طرح کھلونا نہ بنے. مطلب ہے کہ وہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر تو ہوتی ہی رہتی ہے, مطلب ہے, لیکن اگر آپ نے ایسا عمل کیا کہ جس سے آپ کو پوری قوم یا پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھنے لگے, یا آپ کی مطلب ہے آپ کے متعلق برے خیالات رکھے, منفی خیالات رکھے, یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو پولیس والوں کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے دیگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے, خود تنقیدی کریں, خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کریں. جو ہمارے اوپر رحم کی بات کی, اپنے اوپر رحم کریں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ایسی پولیس فورس ہو کہ جو اے پولیٹیکل ہو. ہمیں ایسی تحقیقاتی اداروں کی ضرورت ہے کہ جس پہ میرا بھروسہ ہو کہ جب کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو ہم داد رسی کے لیے ان کے پاس جا سکیں. لیکن نہیں ہو رہا ایسا, تو بجائے مطلب پولیس کو تو دیکھ کر ہوتا ہے, دنیا کے دیگر ملکوں میں تو حوصلہ ہوتا ہے کہ جی پولیس والا کھڑا ہے, کوئی زیادتی نہیں ہوگی. لیکن یہاں تو آپ ڈر جاتے ہیں, آپ سہم جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کی جیب سے کیا نکال لے, اور آپ کی تلاشی کے دوران آپ کی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ, اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے, وہ کیسز چلتے نہ رہے. سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں, ویسے آفیسرز, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے, بخشش کا سفینہ آ گیا, ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام, رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.